ہمارے جسم کے مختلف پارٹ ہیں. انسان جس طرح تو مختلف چیزوں سے بنی ہے، اس میں کیل لگائے گئے ہیں، اسے کلر کیا گیا ہے، اس میں لکڑی شامل ہے. اسی طرح انسان کے بھی مختلف پارٹ ہیں، اور سب سے غلیظ ترین جو انسان کا ایلیمنٹ ہے، جو پارٹ ہے، وہ انسان کا نفس ہے. یہ نفس ہی ہوتا ہے جو انسان کو ساری زندگی لاشعوری کی حالت میں رکھتا ہے. یہ نفس ہی ہوتا ہے جو انسان کو ورگلائے رکھتا ہے. جو نفس ہی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ بڑی عمرہ پڑی ہے، بعد میں کام کر لیں گے. یہ نفس ہی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ ابھی سو جاتے ہیں، صبح کر لیں گے. یہ نفس ہی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ بس آخر میں محنت کر لیں گے. یہ نفس ہی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ زندگی میں کوئی مقصد نہ بنائیں. یہ نفس ہی ہوتا ہے جو محنت کرنے سے ہمیں کترواتا ہے. یہ نفس ہی ہوتا ہے جو ہمیں اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ ہم فلمیں، ڈرامے، مووی دیکھ کے اپنا ٹائم اور وقت برباد کریں. یہ نفس ہی ہوتا ہے جو ہمیں اپنے آپ سے ملنے سے بچواتا ہے. اور یہی نفس انسانی جسم کا غلیظ ترین ایلیمنٹ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی انسان میں کوئی غلیظ ترین چیز ہے تو وہی انسان کا نفس ہے. پھر اسی نفس کو قابو کرنے کے لیے، پھر اسی نفس کو ایک اچھے ڈومین میں لے کے جانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پاتھ وے بھی بتا دیے. پاتھ وے کیا؟ پاتھ وے بتا دیا. پہلا بتا دیا کہ نماز پڑھی جائے. اب نماز کیوں پڑھی جائے، اس کے لیے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بینیفٹ بتا دیے. اگر اللہ تبارک تعالیٰ نماز کا نتیجہ جنت نہ رکھتے تو کس نے نماز پڑھنی تھی؟ کیونکہ انسان ہوس کا پجاری ہے، اسے لالچ ہوتی ہے. ہر کام کے لیے یہ اپنی لالچ کے مطابق چل کے کام کرتا ہے. اب اسی کا تھی وہاں پہ لوگ درود شریف پڑھ رہے تھے. اب ہر کسی کی تھنکنگ اپنی تھی. ایک شخص تھا جو کہ درود شریف کو اس طرح سے اٹھاتا شمار، اور ایک بار کے پڑھ کے اپنے سامنے رکھ دیتا، پھر اٹھاتا، پھر اپنے سامنے رکھ دیتا. وہ جو علامہ صاحب تھے ان کو کس نے کہا کہ وہ بزرگ اس طرح کر رہے ہیں، تو وہ ان کے پاس چلے گئے کہ بزرگوں آپ کس طرح کر رہے ہیں، لوگ ایک ایک پڑھ رہے ہیں، آپ یہ پورا بکر اٹھاتے ہیں اور اپنے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ میری اپنی محبت ہے. اس نے کہا یہ بھی شرعی ہے. جب اس نے شرعی کی بات کی تو آگے تو علم والا بنا تھا، اس نے تو دلیل مانگنا شروع کر دی کہ آپ نے اس کو کیسے شرعی قرار دے دیا. تو انہوں نے پھر حدیث پڑھی. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری نیت یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ ثواب حاصل کر لوں، میں سب سے زیادہ پڑھ لوں، اسی وجہ سے میں اس طرح سے اٹھاتا ہوں پر ایک مرتبہ پکاتا ہوں اور رکھ دیتا ہوں کہ یہ سارے میرے حصے میں آ جائیں. اسی طرح انسان کی، ہر بندے کی تھنکنگ بھی مختلف ہوتی ہے. جب تھنکنگ مختلف ہوتی ہے تو پھر اس کی نفسیات بھی مختلف ہوتی ہے. جب نفسیات مختلف ہوتی ہے تو اس طرح سے اس کا ریزن آف لائف بھی مختلف ہوتا ہے. جب ریزن آف لائف مختلف ہوتا ہے تو اپنی زندگی میں وہ ہر بندہ ہر قسم کی اپنی لائف گزارتا ہے. اب اگر گھر میں ایک سالن بنتا ہے تو اگر گھر سے سب میں سے پوچھا جائے کہ سالن کس طرح بنا ہے تو سب کی جو چوائس ہوگی، سب کا جو جواب ہوگا وہ ایک نہیں ہوگا. کچھ کہے گا کہ اس میں مرچیں کچھ زیادہ تھی، کچھ کہے گا نمک زیادہ تھا، کوئی کہے گا پانی زیادہ تھا، کوئی کہے گا اس میں گھی کم تھا. اب ہر کسی کی تھنکنگ مختلف ہے. جب تھنکنگ مختلف ہے تو نفسیات بھی مختلف ہے. اب اس نفسیات کو انگیج کرنے کے لیے، اس کو ڈومین میں لانے کے لیے اللہ نے پاتھ وے بنا دیے، پاتھ وے بتا دیے. نمبر 1 بتا دیا کہ نماز پڑھنی شروع کر دیں، آپ کا نفس کبھی نہیں ورگلائے گا. نمبر 2 کہ آپ اپنی زندگی میں بے لوث خدمت کرنا شروع کر دیں. حضور والا، اگر آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کوئی آپ کو انجان نظر آ جاتا ہے، اگر آپ خوشی سے اس کو سلام کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ